السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الترغیب فی الدلالۃ علی الخیر، یہ بھلائی کے کام پر رہنمائی کرنے میں ترغیب کے بارے میں بیان ہے۔ عن ابی مسعود البدری، مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستحملہ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سواری مانگ رہا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، انہ قد ابدع بی، بے شک میری سواری مجھ سے تھک چکی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ائتی فلانا، ایک ایسے شخص کو لے کر آؤ۔ فاتاہ، تو وہ فحملہ، تو ایک شخص کو لایا گیا۔ فحملہ، تو اس نے اس کو سواری دے دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او قال عاملہ، جو شخص علی خیر، کسی بھلائی پر دلہ رہنمائی کرے، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے اجر کی طرح اجر ملے گا۔ او قال عاملہ، یا آپ نے فرمایا اس کے عامل کی طرح اس پر عمل ملے گا، یعنی اس کے کام کرنے والے کی طرح ہی اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جو اس شخص کی طرف رہنمائی کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ من دعا الی ہدی، جو کسی شخص کو بھلائی کی طرف بلائے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس شخص کا اجر ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس کے اتباع کرنے والوں کا اجر ہے۔ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، اور یہ جو بعد میں کرنے والے اتباع تھے ان کے اجروں میں سے بھی کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ومن دعا الی دلالۃ، اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف بلائے، کان علیہ من الاثم، تو اس پر اس کا گناہ ہوگا ویسا ہی، مثل آثام من اتبعہ، جو اس گناہ کی پیروی کرنے والے ہوں، جیسے ان کو گناہ ملے گا اسی طریقے سے جس نے اس کی طرف رہنمائی کی تھی، بلایا تھا، اس کو بھی ان لوگوں کا گناہ ملتا رہے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ الترہیب من ان یعلم ولا یعمل بعلمہ ویقول ولا یفعلہ، یہ ڈرانا ہے اس بات سے کہ کوئی شخص علم حاصل کرے اور اپنے علم پر عمل نہ کرے، اور وہ لوگوں سے تو کہے، ولا یفعلہ، لیکن اس کو خود نہ کرے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یقول، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو عاجزی نہ کرے، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، ومن دعوۃ لا یستجاب لہا، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس کو قبول نہ کیا جائے۔ وعن اسامہ بن زید
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یجاء بالرجل یوم القیامت، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیلقی فی النار، تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقتابہ فی النار، اقتاب یعنی انتڑی، اس کی انتڑی فی النار آگ میں نکل پڑیں گی، فتندلق تو نکل پڑیں گی اس کی انتڑی آگ میں، فیدور کما یدور الحمار برحاہ، تو گدھا جیسے، تو وہ چکر لگائے گا جیسے کہ گدھا چکر لگاتا ہے، برحاہ اپنے ارد گرد، فیجتمع اہل النار علیہ، تو جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، فیقولون، تو وہ کہیں گے ما شأنک یا فلاں، اے فلاں تمہارا حال کیا ہے، الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تم ہمیں بھلائی کا حکم نہ دیتے تھے، وتنہی عن المنکر، اور کیا تم ہمیں برائی سے نہ روکتے تھے، قال، وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تم کو تو حکم دیتا تھا بھلائی کا، بالمعروف بھلائی کا، ولا آتی، لیکن خود اسے نہیں بجا لاتا، لیکن اسے خود نہیں کرتا، وانہاکم عن المنکر، اور تمہیں برائی سے میں روکتا تھا، وآتی، لیکن اس برائی کو میں خود کرتا تھا، مررت لیت اسری باقوام تقرض شفاہم بمقارید من نار، میں گزرا شب قدر کی رات ایسی قوم سے جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، من نارن، آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، قلت، تو میں نے کہا، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، قالا، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ مقررین ہیں، وہ خطباء ہیں، الذین یقولون، جو کہتے تو تھے، لوگوں کو بتاتے تو تھے، ما لا یفعلون، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ علماء اکرام کو، جو بھی عالم دین ہے، جو بھی خطیب ہے، اس کو بتانے سے پہلے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے، اور پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دینا چاہیے۔ آگے ہے الترہیب من الدعوہ فی العلم، یہ ڈرانا ہے علم میں دعویٰ کرنے سے، یعنی کوئی شخص اگر علم میں دعویٰ کرے کہ مجھے سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اس سے ڈرانا ہے۔ عن ابی کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، قال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، یعنی نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں، فسئل ای الناس اعلم، تو ان سے پوچھا گیا کون شخص لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، انا اعلم، میں زیادہ جاننے والا ہوں، فعتب اللہ علیہ، تو اللہ نے آپ پر غصہ ظاہر کیا، اللہ نے آپ پر عتاب فرمایا، اذ لم یرد العلم الیہ، اس لیے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی جانب نہیں پھیرا، نہیں سپرد کیا، فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین هو اعلم منک، کہ
میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، ہوا اعلم منکا، وہ تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی وکیف بہ، اے میرے رب، وکیف بہ، اور میں اس سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ فقیل لہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمایا گیا، احمل حوتا فی مکتل، تم ایک مچھلی کو ایک ٹوکری میں لے لو، ایک زنبیل میں لے لو، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، جب تم اس کو گما دو، اس مچھلی کو گما دو، تو جان لینا کہ وہ شخص یعنی میرا وہ بندہ وہیں موجود ہوگا۔ فَانْطَلَقَا، تو موسیٰ علیہ السلام چلے، وَحَمَلَا حُوتًا، اور ایک مچھلی کو لے لیا، فی مکتل، ایک زنبیل میں، ایک ٹوکری میں، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، تو جب انہوں نے اس کو گم کر دیا تو وہیں تھے۔ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي اجْتِمَاعِهِ بِالْخِضْرِ، پھر حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے یہاں تک۔ اِلَىٰ أَنْ قَالَ فَانْطَلَقَا، پھر فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے، یمشیانی، پیدل پیدل، علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے، لیس لہما سفینہ، ان کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، فمرت بہما سفینۃ، تو ان کے پاس سے ایک کشتی گزری، فکل